قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھیں، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، نہیں کیا او ادھر آئے نا یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے۔ اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی۔ ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آگوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تو نے صبر بھی کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ، اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے، دیکھا نا میرے بھائی، ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے۔ اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے، یہ پھپھی کے سامنے نہیں کرنی، بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا، اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا، تو سچ بولے گا۔ کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے، میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی۔ تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے، اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا۔ آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا، اس بندے کے پیسے دینے، اس فون سن، اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ اندر بیٹھے تھے، بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے۔ پھر آپ نے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا، بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا ہے، کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا درد، حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے، عالم بعد میں، اگرچہ پیدائشی ولی تھے، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔
तेरी जुबान से झूठ है। और गौसे पाक फरमाते हैं, जब मेरी माँ मेरे साथ ये बात कर रही थी तो मेरी माँ रो रही थी, रो रही थी। कभी रो के भी किसी ने नसीहत की है बच्चों को? हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझ पर मेरी माँ की बात तारी हो गई, तारी हो गई मेरी माँ की बात। वो मेरी माँ ने आंसुओं के अंदर लपेट कर जो मुझे तोहफा दिया था ना सच का, वो मेरे जहन पर, दिल पर, रूह पर छा गया। और डाकू जब लूटने आए तो 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था। और कभी किसी ने डाकुओं को भी बताया कि पैसे हैं तो ले लो। यहां तो शरीयत भी बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना माल, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना है। तो माँ अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते हैं। माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार है। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है, कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया मिले नहीं, तो ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है, तो हज़रत गौसे आज़म कहते मुझे जलाल आया, गुस्सा। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज के बाद करना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे करीब नहीं आ सकता, खबरदार। यहां बच्चों को गुस्सा तब आता है जब मर्दी का बर्गर ना मिले। गौसे आजम को गुस्सा कब आया? खबरदार सारा कुछ कर, आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूं। अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर है? तो हजरत गौसे आजम ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी मां ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। ये हम लोग इसको कहानी समझते हैं, कहानी नहीं भाई, ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं मैं और आप भी तौबा कर दें, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैफियत थी, वो तारी था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकुओं का सरदार कहता मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे, और 14 साल का बच्चा इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी। 14 साल का बच्चा, गौसे आजम ने पलट के दिखा ये पैसे। तो डाकुओं का सरदार कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि बच्चे के जज्बात किस तरह के हैं, अफकार किस तरह के हैं, ख्यालात किस तरह। कहता कहां जा रहे हो? कहा मैं इल्म सीखने बगदाद जा रहा हूं। तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? तो हजरत गौसे आजम ने पैसे उतार के फेंक के कहने लगे पैसे तो रख, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मां से वादा करके आया हूं कि सच बोलूंगा, ले पैसे तुझे दे रहा हूं। डाकुओं का सरदार कहता है बच्चे की उतनी उम्र नहीं, इतने मुझे पाप करते साल गुजर गए, पर उस बच्चे का मां से किया हुआ वादा मुझे बदल गया। मैं दौड़ के पीछे गया, मैंने कहा अब्दुल कादर मुझे भी यार बगदाद ही ले चल। कहा वहां क्या करना है? कहा जिस उस्ताद के पास तू आगे बैठ के पढ़ेगा मैं उसके पीछे बैठ जाया करूंगा, चलो बुढ़ापे में मैं भी को रट्टा लगा के कुरान और सुन्नत सीख जाऊंगा। तो कहते हैं तुझे क्या हुआ? कहने लगे अब्दुल कादर तू मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, मैं रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूं, तौबा मेरी। डाकुओं से कहने लगे जाओ कोई सरदार और बना लो, मुझे तो मां बेटे का रिश्ता जीत गया है, ये मां बेटे का रिश्ता मुझे जीत के ले गया, मैं जीत गया मां बेटे के रिश्ते में, ये मुझे फतह कर गए, तुम कोई और सरदार बना लो। तो 22-23 डाकू थे, पीछे आके बैठ कहने लगे सरदार अगर गुनाह इकट्ठे किए हैं तो नेकियों में अकेला तो ना छोड़। ओ भाई मां बेटे का रिश्ता और मां बेटे की तरबियत, तो 14 साल का बच्चा तौबा करा जाता है। पर मुसीबत ये है कि हम वो माएँ तैयार करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने सदा नाकाम नहीं रहना, माएँ तैयार करनी है। माएँ तैयार, ये वाला मुतालबा ना बीवी से करते हैं कि मेरी बीवी फटाफट सही हो जाए, बेटी से करें ये मुतालबा, बहन पर करें ये मेहनत। ये वाली मेरे हजरत खुनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब खुनसा हुजूर की एक सहाबियां हैं, इन्होंने बाद में कलमा पढ़ा। दौरे जालियत में इनका एक भाई कत्ल हो गया था। इन्होंने अपने भाई के जाने पर, कत्ल होने पर एक मरसिया कहा था। वो मरसिया इतना मशहूर था कि जहां भी पढ़ा जाता लोग अपना कोई जाने वाला याद करके
رونے لگ جا. ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا, جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں. میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے, کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑے آجے. انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا, باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اب اس کو پتا ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ, نوٹ بھی زیادہ دیں گے, تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے. اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں, تڑپتے ہیں. حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے. نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف, میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا, یہ جو فوت ہو اس کا یہ بچہ, او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا, ماں چلی گئی. بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے. تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے, یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں. اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی. حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر, میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا, تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے. بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں, اور زیادہ کمزور کرتے ہیں, اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو قصیدہ جناب خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا, عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے. کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا, اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے, دھاڑے مار مار. حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے. جتنا کسی کی اشک شوئی, اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے, آنسو پوچھنا ثواب ہے. یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے. حضرت جناب سیدنا خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا, لوگ دھاڑے مار مار کے روتے. یہ وہی خنساء تھیں کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. ان کے 4 بیٹے جوان تھے. احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا, فوجی آئے, مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں, تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے, تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں, پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے, تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا. جناب خنساء چوپ ہیں. جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی. وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا, وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے آتی, ادھر دیکھو, قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی, میں نے تمہارے باپ کے ساتھ. یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. جناب خنساء کا خطبہ مدینے کے چوک میں, کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم, میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا, کبھی ناپاک نہیں کیا. میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے, اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی, دودھ پلایا. میرے بچوں, سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی. میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا, دنیا پڑھتی ہے, پر اب سنو, اب میں مسلمان ہوں, اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں. یاد رکھنا, جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے. بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے, پہلا زخم تمہیں لگے. اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ بھی ہے نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا. کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے, اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا, خبردار جرأت کا مظاہرہ کرنا. یہ خطبہ دے کے جناب خنساء اندر چلی گئیں. لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے. مزے کی بات یہ تھی, پھر بھی بیبیاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے, دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے. بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے, شہید نہ ہو جائے, دعا کرو. لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے, ان کے 4 بچے شہید ہو گئے. 18 زخم تھے بچوں کے پر, تھے سارے سینے پہ. 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر, سارے سینے پہ. میرے محبوب احد سے واپس آئے. او بھائی, 4 بیٹے جس ماں کے چلے جائیں, اس ماں کو تسلی کون دے. جناب خنساء کے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی, رلا دے گی دنیا کو.
کہ میرے حبیب پاک نظر اٹھائی کا خنسا تجھے پتا ہوگا تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے. جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں. حضور یہی تو دکھ ہے, یہی تو پریشانی ہے. محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے, میرے 4 تھے, دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے. حضور یہی تو دکھ ہے, 4 تھے, دل کرتا ہے 400 ہوتا. 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا, نام بس ایک جان 2 جہاں فدا. سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ حضور 4 تھے. اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں, یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا. حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے, کوئی پشت پہ زخم. تو رسول پاک نے فرمایا خنسا تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے, تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے.